دیکھیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی عورت سے 4 وجوہات سے نکاح ہوتا ہے، لحسنها ولمالها ولنسبها ولدینها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، بعض دفعہ اس کی دولت دیکھی جاتی ہے، بعض دفعہ اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، بعض دفعہ اس کا مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ آفیسر گریڈ کی ہے یا کوئی اونچے گریڈ کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دو۔ ان 4 چیزوں میں سب سے پہلے یہ دیکھو کہ دین ہے یا نہیں ہے۔ تربت یداک، آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی یہ جب تاکید کی جاتی ہے نا کسی بات کی تو یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے دین کو ترجیح دی جائے گی۔ تو اس لیے خوبصورتی، مالداری، خاندان، ان تمام چیزوں پہ نکاح میں سب سے پہلے ترجیح دی جائے دینداری کو۔ ہاں پھر اگر دیندار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے تو نور علی نور، دیندار بھی ہے، خاندانی بھی ہے، مالدار بھی ہے تو نور علی نور۔ تو لیکن ایک بدصورت عورت ہے دیندار ہے اور ایک خوبصورت ہے دیندار نہیں ہے، تو وہ بدصورت زیادہ بہتر ہے۔ اب نوجوانوں میں ایک جوش ہوتا ہے، بس ان کو خوبصورت چاہیے ہوتی ہے، اس وقت دین نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس کا پھر وہ بھگتتے ہیں بعد میں جب اولاد ہوتی ہے، کیونکہ آج کل اولادیں جو ہے نا زیادہ تر ماؤں کو فالو کرتی ہیں، تو نہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، نہ وہ نماز کی ہے، نہ وہ پردے کی ہے، پھر آگے بچیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی لبرل بن جاتی ہیں، وہ ادھورے لباس پہن رہی ہوتی ہیں، پھر باپ پریشان ہوتا ہے میری اولاد بن کیا رہی ہے؟ تو بھائی وہی بن رہی ہے جو آپ ان کی تربیت کے لیے جو ماں لے کر آئے ہیں، تو وہی بن رہی ہے۔ تو اس لیے دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض دفعہ کوئی دیندار ہے لیکن اتنی زیادہ بدصورت ہے کہ اس کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بھی پھر بعض دفعہ گھریلو مسائل کا ذریعہ بن جاتی ہے یہ چیز۔ پھر مرد جو ہے ادھر ادھر توجہ جاتی ہے، بیوی کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس کی، وہ حرام کی طرف جانے کا خطرہ ہوتا ہے، محبت نہیں کر پاتا زوجہ سے، کیونکہ یہ چیزیں تو نیچرل ہیں۔ تو ایسی کوئی زیادہ ہی کوئی بدصورت ہے تو بھائی پھر اس میں پھر تھوڑا انتظار کر لے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بے دین سے شادی کر لے، بے دین سے تو کسی قیمت پہ نہ کرے، تو انتظار کر لے کہ بھائی تھوڑا سا ڈیلے کر لے نکاح کو، کہ بھئی مجھے کوئی ایسی مل جائے جو دیندار ہو اور خوبصورت نہ بھی ہو تو کم از کم قابل قبول صورت ہو، تو ایسی صورت میں اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ لیکن ہر صورت میں اتنی بات ذہن میں بٹھا لیں کہ دیندار کو ترجیح دینی چاہیے، اور اس زمانے میں تو بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے دیندار کو ترجیح نہیں دی نا، اس میں صرف اولاد نہیں بگڑے گی، ایک بڑے مسائل آج کل یہ بھی ہو رہے ہیں کہ ذرا سا آپ کا اس سے اختلاف ہوا وہ کورٹ سے خلا لے لے گی۔ دیندار تو سوچے گی نا کہ بھئی شوہر طلاق دے گا تو نکاح ختم ہوگا ورنہ ختم نہیں ہوتا، لیکن بے دین تھوڑی سوچتی ہے، وہ جائے گی کورٹ سے خلا لے گی اور 18 سال تک بچوں کا خرچہ آپ سے لیتی رہے گی اور بچوں کو آپ کے خلاف دماغ بناتی رہے گی اور آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ تو پھر جب اس کو بتایا جائے گا یہ غیر شرعی ہے اور یوں ہے فلانا ہے، وہ کہہ رہی ہے شریعت کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے بھائی کوشش کیا کریں دیندار سے کو ترجیح دیں۔